الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ذی شان کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ اب وہی کلام چل رہا ہے جو پیچھے درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ وہ قرآن کے اندر تحریف بھی کرتے تھے اور اپنے ذہن کے اندر خود ہی گمان بنا لیتے تھے کہ ہمیں تو رب عذاب نہیں دے گا، ہم تو آزاد ہیں۔ چونکہ انہوں نے موسیٰ پاک کی رہنمائی سے بھی آزادی حاصل کر چکے تھے اور ان کے نافرمان بھی ہو چکے تھے، تو بس وہ پھر اپنے ذہن اور اپنے گمان کے مطابق دین کو بھی تصور کرتے تھے، اللہ کے فرمان کو بھی تصور کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بس ہمیں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، یہ جو کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ گمان کر لیا اور یہ باتیں کی تو رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں مزید آگے ارشاد فرمایا، بلا من کسبا، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ کسبا سے مراد یہاں پر ہم ترجمہ قانون لے رہے ہیں، اور کسبا سے مراد عمل بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ سیئاتن، وہ جو گناہ ہیں جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے گناہ ہے یا جو بھی ہے ہم تو 7 دن فقط رہیں گے یا 40 راتیں یا 40 دن، جو کل کے سبق میں بیان ہوا ہے، تو وہ اپنے گناہوں پر یہ گمان کرتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ گناہ جو گھیر لیتے ہیں انہیں۔ اب یہاں پر جو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ ہے، یہ جو بِهِ کا اشارہ ہے، اس سے مراد مفسرین لیتے ہیں دل، کہ ان کے دل کو جو گناہ گھیر لیتے ہیں اور اس کی جو غفلت ہوتی ہے اور گناہوں کی جو نحوست ان کے دل پر ان کو گھیر لیتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے ان پر کہ پھر ان کو ہدایت کی طرف رغبت حاصل نہیں ہوتی، پھر وہ اسی گمراہی میں رہتے ہیں، اور اگر موت سے پہلے وہ توبہ نہ کر لیں اور اسی گمراہی کے اندر ان کی موت ہو جائے اور ان کا دل غفلت میں ہی پڑا رہا اور ان کو موت آ گئی، تو رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ لوگ مستحق نار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر عذاب ہے، اصحاب النار اللہ کا عذاب اور جہنم ہے۔ پھر فرمایا، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ پھر اسی میں رہیں گے۔ اب جیسے انہوں نے انکار کیا نا، وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ فقط 7 دن یا 40 راتیں یا 40 دن وہ ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں آزادی ہو جائے گی، پھر معاذ اللہ رسول اللہ اور رسول اللہ کی امت کی باری آ جائے گی، پھر رسول اللہ کی جو امت ہے وہ تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے والے تو رسول اللہ کی امتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ کہ جن کے دلوں کو گمراہی نے گھیر لیا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی، تو پھر کیا، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو گمان تھا اور ان کا جو خیال تھا اس کی نفی کو بیان کر دیا، اور اس کے اوپر رب ذوالجلال نے اپنا حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اس کے برعکس یہ تو وہ لوگ تھے نا جو ہم فیہا خالدون دوزخ میں رہیں گے، جو اپنے گمان کے مطابق دین کو چلاتے ہیں، جو اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے ہی خیالات پر زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے فرامین کو بھی اپنے ذہن کے مطابق چلاتے ہیں، ان کے لیے اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے حکم پر سر نگوں کرنے والے اور اللہ کی ہر حکم کی تعمیل کرنے والے، ان کے لیے رب نے کیا ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے، صالحات صالح عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا، رب نے ان کے لیے کیا تحفہ دیا، اولئک اصحاب الجنہ، پس وہ لوگ تو اصحاب الجنہ ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ اب دونوں تصویر کے دونوں رخ رب ذوالجلال نے حکم میں ارشاد فرما دی۔
جو گمراہ ہوں گے اور مرتے دم تک اس گمراہی پر قائم رہیں گے تو وہ ہم فیہا خالدون، وہ بھی جہنم میں رہیں گے، اصحاب النار۔ اور دوسری طرف جو وہ عامل الصالحات نیک اعمال کریں گے اور آمنو ایمان لائیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ تو جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے وہ جو پیارے موسیٰ کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے وعدہ خلافیاں کی، اس کو ایک دفعہ پھر رب ذوالجلال نے بیان کر کے ان کو یاد دلایا۔ پھر رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، پھر وہ میثاق یاد کرایا، وہ وعدہ یاد کرایا۔ کون سا وعدہ؟ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، لا تعبدون، کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے آگے ہی سر جھکاؤ گے، الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے وہ وعدہ بھی توڑ دیا، جیسے پچھلے دروس کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کر دی، اور پیارے موسیٰ نے تو ان سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ تو یہ اشارہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور اللہ نے یاد کرا رہا ہے اللہ ان کو وہ وعدہ بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، لا تعبدون، کہ ان سے یہ وعدہ تھا کہ لا تعبدون، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، الا، مگر اللہ، اللہ کی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ یہاں احسانہ سے مراد خدمت بھی لیا جا سکتا ہے، ادب بھی لیا جا سکتا ہے، فرما برداری بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن مطلق یہاں پر جو ظاہری نص میں جو صیغہ وارد ہوا وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پر احسان ہوا، اور آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، یہاں پر اب احسان کا لفظ ہے، وہاں پر شکر کا لفظ ہے۔ انشاءاللہ جب سورہ لقمان کا ترجمہ ہوگا تو اس میں تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی ضمناً بیان کر دوں۔ وہاں پر رب نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور میرے بعد اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 آپ دیکھ لیجیے۔ تو یہاں پر ایک ضمناً ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ نقشبند کے امام، آپ نے جب یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا یہ لفظ جب پڑھا، آپ قرآن پڑھنے مدرسے گئے، آپ نے جب قرآن کھولا تو آپ کا پہلا جو آپ کی نظر مبارک جس لفظ پر پڑی وہ یہ تھی انشکر لی والی والدی۔ تو آپ نے جب یہ پڑھا، استاد سے سیکھی یہ آیت، گھر آئے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ اے والدہ محترمہ، وقت ایک ہے، حکم دو ہیں کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور والدین کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اگر میں اللہ کا شکر گزاری میں لگ جاتا ہوں تو مجھے والدین کی شکر گزاری سے میں غافل ہو جاؤں گا، اور اگر میں والدین کی شکر گزاری اور خدمت میں مصروف ہوتا ہوں تو اللہ کی شکر گزاری اور عبادت سے میں غافل ہو جاؤں گا۔ تو ایک وقت میں دو اعمال ہو نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ والے لوگ تھے اور ان کی مائیں بھی اللہ والے تھی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بایزید، اگر یہ بات ہے تو میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، میں تیرا شکر اس لفظ پر ہی قبول کرتی ہوں، تیری خدمت قبول کرتی ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں اپنی خدمت سے، اور میں حکم دیتی ہوں کہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 12 سال خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر کے اور تنہائیوں کے اندر رب ذوالجلال کی عبادت کی، اور ان کو وہ مقام حاصل ہوئی۔ تو آگے چل کر فرماتے ہیں وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں
وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں، متعدد احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کی شان اور ان کی حوالہ سے اخلاقیات کا حکم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رب ذوالجلال نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسن عمل، مفہوم حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آسن عمل والدین کی خدمت ہے اور ان کی فرما برداری ہے، اور والدین کے بعد اچھا اخلاق اور اچھا کردار قرابت داروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ترتیب جو حدیث میں ترتیب ہے وہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ مماثلت اختیار کر گئی۔ یہاں پر بھی پہلے والدین کی احسان کا ذکر ہے، پھر ذوی القربیٰ، پھر قرابت داروں کا ہے، یعنی رشتہ داروں کا حق ہے۔ پھر فرمایا والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ آسن سلوک کرنے کا حکم۔ یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یتیم بچے کے اگر سر پر ہاتھ پھیر دیا جائے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر دیتے۔ یہ ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اب سر پر ہاتھ پھیرنے سے مراد تسلی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں جملہ اپنے سامعین سے مخاطب ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اب یہ حکم کیوں ہے؟ یہ حکم اس لیے جو یتیم ہوتے ہیں جن کے والدین دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو یہ یتیمی کا ایک ایسا اثر ہے کہ جو یتیم ہوگا وہ فطری اعتبار سے غم میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر میں ہو، چاہے وہ بڑی عمر میں ہو، چاہے وہ کس حالات میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے، جو یتیم ہوگا اس کے دل میں غم کی کیفیت لازمی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، ذاتی طور پر ہم نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ جو والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا ایک فطری غم اور دکھ اور ایک کیفیت قلب میں ہر وقت موجود رہتی۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن میں والیتامیٰ کا حکم ارشاد فرما دیا کہ جو یتیم ہیں جن کے والدین نہیں، ان کو حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ سر پر ہاتھ پھیرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سر پر ہاتھ ہی پھیرتے رہیں۔ سر پر ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو تسلی دی جائے، ان کی دل جوئی کی جائے۔ تو والیتامیٰ سے مراد یہ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر دیا ہے کہ ایک یتیم کوئی شخص ہو کہ جس کے دل میں درد ہو اور غم ہو، اندوہ ہو، اس کو آپ تسلی دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو رب ذوالجلال کا ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی اور ان کی مدد کے حوالہ سے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 29ویں پارے میں سورہ دہر، اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر اگر آپ 8 دیکھ لیجئے، اس کے اندر رب نے کیا فرمایا؟ 29واں پارہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس میں 3 مقامات بیان ہوئے، مسکین، یتیم اور اسیر۔ تو یہاں پر یتیم اور جو مسکین ہیں وہ بھی اکٹھے آئے، یہ بھی ترتیب۔ تو مساکین کی دل جوئی کرنا، ان کی مدد کرنا اور یتیموں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو تسلی دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے حکم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اب یہ اجتماعی طور پر حکم آ گیا۔ اب یہ تو علیحدہ علیحدہ تھا نا کہ والدین کا احسان، رشتہ داروں کا احسان، یتیموں کے ساتھ محبت شفقت کے جذبات اور مساکین کی مدد کا جذبہ، یہ تو اب علیحدہ علیحدہ تھا۔ اب آگے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس کے اندر مکمل تمام لوگ شامل ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور نرم مزاجی کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ اور ان کی طبیعت کے مطابق اور موقع محل کے مطابق ان سے گفتگو کرنا اور اپنے اخلاقیات کا اظہار کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے پھر آگے ارشاد فرمایا۔ اب یہ دیکھیں اس کلام کے اندر واو عطفیہ، وبالوالدین احسانا، واو عطفیہ کے ساتھ، پھر وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وقولوا للناس۔ اب یہ واو عطفیہ کے ساتھ یہ کلام چلتا جا رہا ہے،
اور واو جو درمیان میں آ رہی یہ کلام کی آپس میں نسبت اور مماثلت کو بیان کرتی چلی جا رہی ہے، اور ان کی جو آپس میں جو تعلق اور ربط ہے آیت کے اندر اس کی ترتیب کو واضح کرتی چلی جا رہی۔ پھر آگے پھر واو تھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح نماز کا اہتمام۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اب صرف یہ نہیں ہے کہ صلاۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کیا جائے، قائم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ علماء سے نماز کو سیکھ کر، طہارت کے مسائل علماء سے سیکھ کر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یہاں پر لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ قائم کی جائے نماز، لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے مراد صحیح نماز پڑھنا، یعنی صحیح آداب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ اور مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے اندر شامل ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، اگر پوری جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور جتنا بھی مسلمانوں کا علاقہ ہے اور ہمارا ایک ماحول ہے، اگر ہر مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو میرا ذاتی اپنا تجربہ ہے اور اپنی ایک رائے ہے، ناقص بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر مسلمان مکمل طور پر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے اندر مسلمانوں کے اندر پھر غربت نہ رہے، صرف 1 سال گزرے، 1 سال کہ اس کے 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کی جو سرکولیشن ہے زکوٰۃ کی، وہ مسلمان کمیونٹی کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر اور مسلمانوں کے ماحول کے اندر یہ چل جائے 6 ماہ کے اندر، یہ میرا ذاتی گمان ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسلمان بھی پھر غریب نہ رہے۔ لیکن زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ تک پہنچتی نہیں ہے، اس وجہ سے امیر دن بدن امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب دن بدن غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے یہ وآتوا الزکوٰۃ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم، ثم پھر تولیتم، تم تولیتم سے مراد ہے منہ موڑنا۔ اب رب نے یہ ساری باتیں یاد کرا کر وہ وعدے بھی یاد کرائے اور یہ سارے حکم دے کر پھر رب نے فرمایا ثم تولیتم، تم تو منہ موڑنے والے ہو، تم تو ان احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ پھر فرمایا الا قلیلا منکم، ہاں قلیل منکم، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو ہمارے حکموں پر بھی عمل کریں گے، جو ان سے جس طرح وہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ان سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کریں گے، لیکن وہ الا قلیلا منکم، اللہ کے حکم کے جو پابند ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے جو سر نگوں کرنے والے، الا قلیلا منکم، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، الا قلیل، یہ الفاظ بتا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، قلیل تو وہ ہیں جو اللہ کے حکموں پر قائم رہیں گے، مگر زیادہ تر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، وہ تو اعراض کرنے والے ہیں، وہ تو روگردانی کرنے والے ہیں، وہ تو منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہ آج کا درس بحمد تعالیٰ 3 آیات کے حوالہ سے لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا۔ یہاں پر جہاں سے شروع کیا بلا من کسب سیئاتن، یہ سیئاتن کے لفظ پر کلام کر دیتا ہوں۔ یہاں سیئاتن سے مراد 3 قول ملتے ہیں مفسرین کے ہاں تحقیق کے مطابق۔ ایک قول ملتا ہے کہ یہ سیئاتن سے مراد جب انہوں نے حضرت موسیٰ پاک کی قوم نے جب بچھڑا بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، تو اس سے مراد وہ کفر ہے جو انہوں نے وہ کفر کیا تھا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس بچھڑے کی جو انہوں نے عبادت شروع کر دی تھی، وہ شرک جو انہوں نے کیا تھا وہ شرک، جو اللہ کی عبادت سے منہ روگردانی کر کے ایک بچھڑے کی عبادت میں لگے تھے، یہ سیئاتن سے مراد وہ کفر اور شرک ہے۔ ایک قول کے مطابق سیئاتن سے مراد کفر ہے، جس کی لعنت ان کے دل پر پڑتی ہے اور ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ مرتے ہیں، اور جب مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ نار کے مستحق ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، پھر ساری زندگی اس میں رہیں گے۔
اور ایک قول تو کفر کا ہوا، ایک شرک کا، اور ایک قول ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے، کہ گناہ کبیرہ کے بھی یہ اثرات ہوتے ہیں کہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ تو دل کو مردہ کرتا ہے، لیکن گناہ صغیرہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ تو دلوں کو مردہ کر ہی دیتا ہے، لیکن جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اگر وہ لگاتار کرتے جائیں گے تو اس کی مثال حضور نے ایسی دی ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں صحرا کے اندر، اب ان کو کھانے کی حاجت ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چنتے ہیں، سب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن کر لاتے ہیں، تو وہ جب ملاتے ہیں تو وہ ایک بڑا گٹا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ملائے جائیں تو یہ ایک بڑا عذاب بن جاتا ہے، اور ایک بڑی لعنت بن کے دل کے اوپر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی اس میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ تو دل کو مردہ کر ہی دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مل کر ایک بڑا عذاب کی شکل میں انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اسی مضمون کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔